إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور ہر سننے والی ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ کے لیے لائق، اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت میں یہ پیغام جاری کیا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے. معزز دوستوں، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، یہ جو دن ہیں، یہ رات ہیں، یہ دن ہیں، یہ موسم ہے، موسم سرما ہو یا موسم گرما ہو، عام آدمی کے لیے ایک موسم ہے. یہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اللہ عز و جل کہتا ہے اس میں ایک نشانی ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے مسنون خطبے کے بعد پڑھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی تلاوت ہر رات میں کیا کرتے تھے. کئی دفعہ میں نے یہ آیتیں پڑھی تمہارے سامنے، اور اس کی فضیلت اور اس کا شان نزول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اور آپ ایک مرتبہ رو رہے تھے یہ آیتیں پڑھ کر. حضرت بلال نے پوچھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے مسنون خطبے کے بعد پڑھی ہے، آپ نے اس آیت کے بارے میں کہا ویحک یا بلال، اے بلال، ہر وہ آدمی جو ان آیتوں کو پڑھے، لمن قرأها ولم يتفکر فیہا، ان آیتوں کو پڑھے اور غور نہ کرے، اس پہ تدبر نہ کرے، ایسے آدمی کے لیے افسوس ہے. تو میرے اور آپ کے لیے ہمارے نبی نے یہ دعوت دی ہے، قرآن کی اس آیت میں غور کیجئے، اور غور کیجئے رات اور دن کے آنے جانے میں. یہ موسم سرما، سردی کا موسم، موسم گرما، گرمی کا موسم، موسم برسات، برسات کا موسم، عام انسان کے لیے موسم ہے.
میرے اور تمہارے لیے یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری آیت کریمہ ہے، آپ میں کہا ہر آدمی وہ آیت، بلکہ آدمی تو آدمی، ہر بچہ وہ آیت کو جانتا ہے، لإیلافی، ماشاءاللہ میں صرف آیت شروع کر رہا ہوں، آپ ختم کر رہے ہیں، لإیلافی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ کبھی بیٹھ کے غور سے اس کا ترجمہ دیکھو کیا ہے معنی اس کا۔ قریش کی انسیت کے لیے، قریش کو عادی بنانے کے لیے، قریش کو عادی اور قریش کی مانوسیت کے لیے، جی ہاں یہ ذرا فصیح ہے اردو، جی اس کا انسیت کا معنی ہوتا ہے ایک آدمی کو جانتا نہیں، اجنبی ہوتا ہے، جاننے کے بعد وہ آدمی اس کے لیے مانوس ہو جاتا ہے، وہ آدمی اس کے لیے اب اجنبی نہیں رہتا ہے، 1 سے 100 ملاقاتوں کے بعد وہ آدمی اس کے لیے مانوس ہو جاتا ہے۔ اسی لفظ سے انسان بنا ہے۔ انسان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بغیر دوسرے انسان کے ساتھ ملے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، یہ انسیت اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں۔ قریش کو مانوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ رحلۃ الشتاء والصیف، 2 سفر اللہ نے رکھے ان کے آرام کے لیے، ان کی تجارت کے لیے، ان کے گزران کے لیے اللہ پاک نے 2 سفر رکھے، ایک سفر شتا میں ہے اور ایک سفر صیف میں ہے۔ شتا کا معنی یہی ہے موسم سرما، موسم سرما، آپ لوگ اسے شاید ونٹر کہتے ہیں، جی ہاں موسم سرما۔ یہ موسم کے اندر سبحان اللہ قریش تجارت کا سامان لے کر یمن جایا کرتے تھے، اور دوسرا سفر موسم گرما کا، رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس آیت کریمہ میں بھی، اس سورت میں بھی اللہ نے 2 موسموں کا تذکرہ کیا ہے، ایک شتا کا اور ایک صیف کا اللہ پاک نے ترجمہ کیا، اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ دہر سبحان اللہ ہر جمعہ کے دن نماز فجر میں دوسری رکعت میں، فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں ہم ایک سورہ پڑھتے ہیں، وہ سورہ کا نام سورہ انسان ہے، کیا نام؟ اور اس کا ایک اور نام سورہ دہر بھی ہے۔ وہ سورت کے الفاظ ہیں، یہ آیت کریمہ ہے اس سورت کی، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، متکئین فیہا علی الارائک، جنت کیسی ہوگی، جنت کا موسم کیسا ہوگا، سبحان اللہ۔ آج کے اس جمعہ میں آپ جنت کا موسم، ٹیمپریچر نہیں، کیا بولتے ہیں آپ لوگ، ٹیمپریچر کیا ہوگا، جنت کا موسم کیا ہوگا، اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی اس آیت میں پیش کر دیا۔ متکئین فیہا علی الارائک، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جنت میں، گاوے تکیوں پر، تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ جنت میں حد سے زیادہ گرمی ہوگی اور نہ جنت میں زمہریر ہوگا۔ کیا جملہ ہے اللہ کا؟ نہ حد سے زیادہ گرمی جنت میں ہوگی اور نہ جنت میں حد سے زیادہ سردی ہوگی، سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم، میں نے 10 بار آپ کے سامنے کہا ہے، جبل علم ان کو کہا جاتا ہے، علم کا پہاڑ۔ صحابہ میں جو علماء تھے، صحابہ میں، اس میں ایک بڑے عالم عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں البرد الشدید قطعۃ من العذاب، حد سے زیادہ سردی جو ہے یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ البرد الشدید قطعۃ من العذاب، حد سے زیادہ سردی کا ہونا، ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتکت النار الی ربہا، جہنم نے شکایت کی رب سے۔ کس نے شکایت کی؟ آگ نے، جہنم بھی نہیں، تذکرہ آگ کا ہے۔ آگ نے رب سے شکایت کی، جہنم کی آگ نے کیا شکایت کی؟ فقالت، آگ نے کہا، حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث صحیح مسلم میں ہے، آگ نے رب سے کہا، یا ربی، اے میرے پروردگار، اکل بعضی بعضا، اتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہے میرے اندر، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا۔ یہ آگ کی خصوصیت ہے، اگر آگ کو کسی چیز کو جلانے کو نہیں ملے، آگ خود اپنے آپ کو جلاتی ہے، سبحان اللہ۔ جی یہ آگ کی خصوصیت ہے، اگر آگ کسی دوسری چیز کو نہیں جلائے گی، آگ خود اپنے آپ کو جلاتی ہے۔ اور ہمیں جب بھی جہنم کی آگ کا ذکر آتا ہے، ہمارے ذہنوں میں ایک بات آنی چاہیے، دنیا کی جو آگ ہے اور اتنی سخت ہے، وہ لوہے کو گلا کے پانی کر دیتی ہے۔ ہاں دنیا میں جو آگ ہے اتنی سخت ہے،
لوہے کو گلا کر پانی جیسا کر دیتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ جو ہے 70 درجے ہیں آگ کے، 1 درجہ دنیا میں ہے. جہنم کی آگ اور زیادہ 69 درجے بڑی ہے. یہ آگ ہی ہمارے لیے کافی ہے، مگر اس سے زیادہ سخت آگ جہنم کی رکھی گئی ہے. آگ نے اللہ سے شکایت کی، رب سے شکایت کی. کیا شکایت ہے؟ اکل بعضی بعضا، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے. فأذن لها، اللہ پاک نے جہنم کو اجازت دیا. کیا اجازت دی اللہ نے؟ حدیث صحیح مسلم میں ہے. کہاں ہے؟ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک نے آگ کو اجازت دی. کیا اجازت دی؟ بنفسین، 2 مرتبہ سانس لے لو. تم 2 بار سانس لے لو. پہلی سانس نفسن فی الشتاء، موسم سرما میں 1 بار سانس لو. وہ نفسن فی الصیف، اور موسم گرما میں 1 بار سانس لو. فہو اشد ما تجدون فی الحر، خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اچانک گرمی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں درخت لگاؤ درخت لگاؤ درخت لگاؤ، کیا بولتے ہیں؟ گلوبل وارمنگ، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سانس لے رہی ہے، جہنم سانس لے رہی ہے، تو ساری دنیا میں تم رہ نہیں پاتے ہو. ہزاروں کروڑوں میل دور ہے، اس کی سانس سے تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو جو گرمی کی سختی تم محسوس کر رہے ہو. نبی کا جملہ یہی ہے، جو گرمی کی سختی تم محسوس کر رہے ہو اسی سانس کا نتیجہ ہے وہ. سبحان اللہ. اور 1 مرتبہ وہ سانس لیتی ہے موسم سرما میں، اور جو سردی کی سختی تم محسوس کر رہے ہو اسی کا نتیجہ ہے من الزمہریر، رواہ الامام مسلم. پہلی بات تو یہ ہے، اس کے اندر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک بڑا اچھا جملہ لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جمادات بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جمادات بات کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں ہے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. ہم انسان ہیں، حیوان ہیں، اور ہمارے علاوہ جو درخت ہیں، جو لکڑی ہے، جو ریزے ہیں، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جمادات. اور انگریزی والے پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے. انگریزی والے اسے کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. کنکر کو، پتھر کو، لکڑی کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. یہ چیزیں اللہ سے بات کرتی ہیں. یہ حدیث اس کے لیے دلیل ہے. آگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیا، اور آگ نے اللہ پاک سے شکایت کی. میرے اور تمہارے لیے آج کے اس جمعہ کے اندر عبرت میرے اور تمہارے لیے یہ ہے میرے بھائی، آگ کے بارے میں ایک اور حدیث ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے بھائیوں کو بھی حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. امام احمد ابن حنبل اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. کیا کیا چیزیں بات کرتی ہے؟ یخرج عنق من النار، جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی. جہنم کے باہر ایک گردن باہر نکلے گی، اور وہ گردن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لہو عینان یبصران، وہ جو گردن جہنم سے باہر نکلے گی اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور وہ دیکھ رہی ہوگی. سبحان اللہ. لہو عینان یبصران اذنان یسمعان، وہ جو گردن باہر نکلے گی اس کے 2 کان ہوں گے اور وہ کان سے سن رہی ہوگی. ولسان ینطق، اور جو گردن جہنم سے باہر نکلے گی اس کی زبان ہوگی، وہ بات کرے گی. اللہ اکبر. جہنم کی آگ بات بھی کرے گی، جہنم کی آگ دیکھتی بھی ہے، اور جہنم کی آگ سنتی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کیا بولے گی جہنم کی آگ؟ باہر نکل کر وہ گردن بولے گی کیا؟ انی وکلت بثلاثہ، 3 لوگوں پر مجھے اللہ پاک نے ذمہ دار بنایا ہے. 3 لوگوں کو میں اپنے اندر گھسیٹ لوں گی. انی وکلت بثلاثہ، بہت سارے لوگ جائیں گے جہنم میں، مگر مخصوص طور پر یہ 3 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا. 3 لوگوں پر مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے، میرے حوالے کیا گیا ہے. وکلت بثلاثہ، کون 3 لوگ؟ سبحان اللہ. کون ہے وہ 3 آدمی؟ پہلے اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تینوں میں سے مجھے اور آپ کو بچا لے. اللہ ہمارے بزرگوں کو بچا لے. ایک سنت پر آج عمل کریں گے. جب بارش کا موسم ہوتا، ذرا ٹھنڈی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تخفیف کر دیتے. کیوں ہم جمعہ کا خطبہ تخفیف کریں گے آج؟ انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم کریں گے. جی 5 منٹ کم کر لیں گے. سبحان اللہ. پہلی بار جمعہ میں بھی جواب آ رہا ہے مجھے. ماشاءاللہ. وہ 3 آدمی جہنم جن کے اوپر موکل کی گئی ہے، سبحان اللہ، بکل جبار عنید. پہلا آدمی جو جہنم جسے پکڑ کر اپنے اندر ڈالے گی،
اور جہنم کے اندر جہنم کو جس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے بکل جبار عنید، ہر ظالم اور سرکش. پہلے کون ہے؟ کون ہے؟ ظالم ہے اور سرکش ہے. ہم لوگ یہاں ٹینری روڈ میں جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں اور میں دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے 20-25% لوگ اچھی اردو جانتے ہیں. میں جانتا ہوں 70% سے زیادہ لوگ اچھی اردو نہیں جانتے. سرکش کا معنی جانتے کسے بولتے؟ سر کو بولتے. سر انٹا کے چلنے والا، سر اکڑا کے چلنے والا، سبحان اللہ، سر اٹھا کے غرور سے چلنے والا. پہلے نمبر پر جہنم کو جس کے حوالے، جہنم کے حوالے جن کو کیا گیا ہے، پہلے نمبر پر ظالم ہے اور سرکش ہے. اللہ پاک سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے نمبر پر کون ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اس میں بچا کے رکھا ہے. جہاں تک ہم جانتے ہیں اگر انجانے میں کچھ ہو رہا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے. وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، ہر وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکارتا ہے، ہر وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو پکارتا ہے، جہنم کو اس پر مسلط کیا گیا ہے، جہنم اسے پکڑ کر اپنے اندر ڈالے گی. وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ مجھے شرک سے بچائے، اللہ ہماری نسلوں کو شرک سے بچائے. 2 ہو گئے. تیسرا یہ بچنا بہت ضروری ہے. کون اس میں اٹک جائے گا، کون اس میں سپڑ جائے گا، اللہ عالم بالصواب. شیخ البانی رحمہ اللہ مرنے سے پہلے وصیت کیے، بہت ساری باتیں لکھے. اس میں وصیت میں ایک بات یہ بھی لکھے، اگر میری کوئی تصویر کسی کے پاس ہو اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہو تو وہ میری تصویر کو ضائع کر دے، میری تصویر کو پھاڑ کے پھینک دے. اگر کسی کے پاس میری تصویر ہو اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہو، وصیت انہوں نے کی جو 100 سال کے بڑے عالم. تیسرا آدمی جانتے ہیں جہنم جس کے بارے میں کہتی ہے مجھے اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، مجھے اس پر مسلط کیا گیا ہے. کون ہے تیسرا آدمی؟ وَبِالْمُصَوِّرِينَ، تصویر کھینچنے والے. کون؟ اب تعویلات الگ الگ ہیں، یہ تصویر الگ ہے، وہ تصویر الگ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بہت ساری تعویلات کر سکتے ہیں. اگر یہ نہ ہو اللہ پکڑ لے تو پھر وہ 3 آدمی جہنم کو جس پر مسلط کیا گیا ہے اس میں ایک تصویر کھینچنے والا ہے. کتنی بڑی آبادی اس کے اندر آ جائے گی. آج ہم نے تصویر کو کیا سمجھ رکھا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنی آسانی سے ہم کھینچ لیتے ہیں. اللہ ہمیں ان حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے خطبے سے متعلق جو بات ہے وہ بات یہی ہے میرے بھائی، جمادات، آگ اللہ سے بات کرتی ہے اور آگ سے نکلنے والی گردن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں دلائل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، مگر میں آج جو عنوان چنا ہوں، ایسی سردی کے موسم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلی حدیث ہے، اس میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں اور خاص طور سے وضو بناتے ہیں، سردی کے موقع پر اگر آدمی رات میں اٹھا اور سردی میں ٹھنڈ میں مکمل وضو بناتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا. کتنا بڑا اجر دے گا حدیث میں بولوں گا آپ کے سامنے. اس سے پہلے ایک بہت بڑے عالم، ان کی بات پڑھ دیتا ہوں تمہارے سامنے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ، صحابہ کے عالم، یہ کہتے تھے مرحبا بالشتاء، جب بھی موسم سرما آتا کہتے موسم سرما تمہیں مبارک ہو. کیوں بھائی مبارک ہو؟ تتنزل فیہ البرکہ، اس میں برکت نازل ہوتی ہے. غور سے سنو. وَيَطُولُ فِيهِ اللَّيْلُ، موسم سرما میں رات ذرا لمبی ہو جاتی ہے، موسم سرما میں رات ذرا لمبی ہوتی ہے. وَيَقْصُرُ فِيهِ النَّهَارُ، اور موسم سرما میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے. اس میں کیا خوشی کی بات ہے؟ رات لمبی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ میرے جمعہ کے ساتھیوں، اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ ابن مسعود کہتے ہیں جو تہجد پڑھنا چاہتا ہے اسے دوسرے موسم کے مقابلے میں موسم سرما میں اللہ تعالیٰ تقریباً 1 گھنٹہ زیادہ وقت دیتا ہے. اگر تہجد پڑھنا چاہتے ہو، تہجد کی عادت ڈالنا چاہتے ہو، موسم سرما بہت اچھا موسم ہے، ایسا ابن مسعود کہتے ہیں. کون؟ ابن مسعود کہتے ہیں. اور میں یہاں رک کر ایک بات کہوں گا، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے. انشاءاللہ ایک جمعہ پورا میں اس موضوع پر کبھی انشاءاللہ دوں گا. ہمارا تعلق ہمارے رب سے کتنا ہے، ہمارا کنیکشن ہمارے اللہ سے کتنا ہے، ذرا غور کیجیے گا اس بات پر. جی ہاں، اور سب سے بہترین ٹائم، سب سے بہترین وقت
اپنا کنیکشن اللہ سے جوڑنے کا وہ تہجد کا ٹائم ہے۔ علماء کہتے ہیں جو جماعت سے نماز پڑھی جاتی نا، یہ اجتماعی طور پر اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اور تہجد میں انفرادی طور پہ اکیلے میں ہر آدمی کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اور آج اس تعلق کی ہمیں سخت ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اس میں کہتے ہیں علماء کرام روزہ آسان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، 5:50 پر 5 کو افطاری، 5:50 پر 5 پہ افطاری، تقریباً 1 گھنٹہ کم ہو۔ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے نفل روزے، اس کے لیے موسم سرما بہترین ہے، اور جو تہجد پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے موسم سرما بہترین ہے۔ حدیث سن لیجئے انشاءاللہ، ایک دو باتوں کے ساتھ جمعہ ختم کر لیں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ جب یہ حدیث پڑھی جاتی نا، آپ بڑے آرام سے سنتے ہیں۔ آپ اور میں، ہم دونوں چاہتے ہیں اللہ ہمارے درجات کو بلند فرمائے۔ میں اور آپ، ہم دونوں چاہتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو مٹائے۔ اللہ کے رسول سوال کر کے بول رہے ہیں، کیا بتاؤں ایسا عمل جس سے 2 باتیں تمہیں ملے گی، تمہارے گناہ مٹیں گے، تمہارے درجات بڑھیں گے؟ کیا عمل ہے وہ؟ سبحان اللہ۔ قالوا بلا یا رسول اللہ۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، بتائیے نا۔ اللہ کے نبی نے پہلا جو جملہ کہا ہے، اسباغ الوضوء علی المکارہ، اسباغ الوضوء علی المکارہ، آج میرا موضوع وہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے مشقتوں کے باوجود مکمل وضو بنانا، تکلیف کے باوجود، مشقتوں کے باوجود سخت جاڑے اور آنے والا ہے، اور آنے والا ہے، اور بھی ایک خطرناک طریقے سے جاڑا آنے والا ہے۔ ایسے جاڑے میں، ایسے سردی میں جو آدمی مکمل وضو بناتا ہے، کوہنی نہیں چھوڑتا۔ اکثر بچوں کو دیکھا جاتا ہے سردی کے موسم میں کونی چھوڑ دیتے، اور جلدی پیر کو پانی مار لیے ایڑی چھوڑ دیتے، ایڑی پہ پانی نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے کہا ویل للعقاب، جو لوگ ایڑی صحیح سے نہیں دھوتے نا، ایڑی صحیح سے نہیں دھوتے، ان سے اللہ کے نبی نے کہا ویل للعقاب، ایڑی والوں کے لیے بربادی ہو جو ایڑی صحیح سے نہیں دھوتے ہیں۔ اس کے باوجود ٹھنڈ میں بھی جو آدمی مکمل وضو بناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے درجات کو بڑھائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو جو ہے اللہ مٹائے گا۔ دوسرا کام وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، سبحان اللہ، کثرت سے چل کر مسجد کی طرف آنا۔ دوسرا کام، ماشاءاللہ اب میں دیکھ رہا ہوں آج ہمارے بھائیوں کو جمعہ کے دن بالخصوص گھر سے وضو بنا کر کئی بھائی ماشاءاللہ چل کر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے چل کے آنے کو قبول فرمائے۔ یہ تمہارا چل کر آنا یاد رکھو میرے بھائیوں، تمہارا چل کر آنا مسجد کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خبر میں تمہیں کام آئے گا۔ کہاں؟ قبر میں تمہیں کام آئے گا۔ جب دفنا کے رشتہ دار چلے جائیں گے نا، 4 چیزیں قبر میں 4 جگہ کھڑی ہو جائیں گی، سر کے پاس، سیدھے ہاتھ کے پاس، بائیں ہاتھ کے پاس، پیر کے پاس، قرآن سر کے پاس۔ سیدھے ہاتھ کے پاس صدقہ و خیرات، سیدھے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، بائیں ہاتھ کے پاس صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا، اور پیروں کے پاس سبحان اللہ یہ ایک عمل کھڑا ہو جائے گا، المشی الی الصلاۃ، مسجدوں کی طرف نماز کو جو چل کر آتے تھے، وہ عمل کھڑا ہو کر فرشتوں سے کہے گا ادھر سے عذاب کی کوئی شکل نہیں ہے، یہ چل کر مسجد کو آیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر سے وضو بنا کر ہمیں چل کر آنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کا تیسرا ٹکڑا ہے وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، بہت کم لوگوں کو میں نے اس پہ عمل دیکھا ہے۔ 2 پر تو عمل ہے، وضو بھی بنا رہے ماشاءاللہ، چل کر بھی آ رہے ماشاءاللہ۔ یہ حدیث کا تیسرا جو ٹکڑا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے جمعہ میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہم لوگ؟ عصر پڑھ کے بیٹھ جائیں مغرب تک، اس لیے کہ عصر کے بعد کا جو ٹائم ہے دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے۔ مسجد نبوی کے درس میں سن رہا ہوں، سلیمان روحیلی صاحب کہہ رہے ہیں سب سے افضل وقت جمعہ میں جو دعا قبول ہونے کا ہے وہ بعد نماز عصر، آدمی بیٹھ جائے عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے انتظار میں اور دعائیں کرتا رہے۔ سبحان اللہ، 3 چیزیں اگر کسی میں آ گئیں، میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ عمل اتنا بڑا ہے، میدان جہاد میں سارے مسلمان سو رہے ہوں، رات میں کھڑے ہو کر ایک آدمی دشمن کے سامنے پہرا جو دیتا ہے، کبھی گولی سے مر سکتا ہے، کبھی تیر سے مر سکتا ہے، اسے جتنا ثواب ملے گا یہ 3 کام کرنے والے کو اتنا ثواب ملے گا۔
سبحان اللہ. اس میں پہلی چیز ہمارا عنوان ہے سخت سردی کے موسم میں آدمی مکمل وضو بنائے، اس کا بڑا ثواب سبحان اللہ رکھا گیا ہے. کچھ کام ہے انگلیوں پر گنا دیتا ہوں، 5 منٹ پہلے جمعہ ختم کر لیں گے. سخت اگر سردی ہے، کسی کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے، غسل جنابت واجب ہو گیا ہے، سبحان اللہ، وہ آدمی کیا کرے گا؟ ایک صحابی آئے میرے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، نام تھا جابر رضی اللہ عنہ. حدیث سن لیجئے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، انا فی ارض باردہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ میں رہتا ہوں، آپ کچھ بھی نہیں ہے یہ سردی، کچھ بھی نہیں. میرے استاد محترم اللہ طریق رحمت فرمائے، اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کی ایک بیٹی کینیڈا میں رہتی تھی. کبھی کبھی ملنے کے لیے وہاں جاتے اپنی بچی سے ملاقات کے لیے. ان کا ایک جملہ ہے، وہاں کا ماحول، وہاں کی سڑکیں، وہاں کی صفائی اتنی اچھی ہے، میرا من کرتا ہے کہ میں وہاں رہ جاؤں، مگر سردی اتنی سخت ہے، اگر گلاس میں پانی لے کر آسمان میں اڑایا جائے وہ پانی برف بن جاتا ہے. آپ اور میں کوئی سردی نہیں دیکھ رہے ہیں. جی ہاں، سردی اتنی سخت ہے، پانی گلاس میں لے کر اڑایا جائے آسمان میں برف بن جائے، اتنی سخت سردی ہے. صحابی نے وہی سوال کیا، ایسی زمین پہ میں رہتا ہوں اللہ کے نبی جہاں سخت سردی ہے، میں کیسے غسل کروں جنابت کا؟ فَكَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، اللہ کے نبی میرا جنابت کا غسل کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے، یہ موسم کے تعلق سے ہے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، بخار آ جاتا ہے، مٹی نہیں ہوتی تیمم کے لیے، ہمیں کیا کرنا، کیسے؟ اللہ کے نبی اما انا، اگر میں اس جگہ پر رہوں گا، نبی کہہ رہے اما انا فاحد علی راسی ثلاثا، تو میں زیادہ پانی سر پہ نہیں ڈالوں گا، 3 چھلو پانی اپنے سر پہ ڈال کے بال بھگا لوں گا، بس زیادہ میں پانی نہیں ڈالوں گا. اما انا یعنی تخفیف ہے، جیسے عام غسلوں میں ہے ویسا نہیں ہے، بال تو بھیگنا ضروری ہے. سبحان اللہ، یہاں کوئی یہ بات نہ سوچے ڈال لے نہیں. اما انا، میں جہاں تک اگر اس جگہ پہ رہوں گا، فاحسو علی راسی ثلاثا، رواہ ابن ماجہ. دوسرا، کئی بار میں نے یہ حدیث کہی ہے، اس کا ذکر کر لیتا ہوں، اس کے بعد ایک چھوٹا سا تذکرہ کر میں اپنی بات ختم کر لوں. ایک صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. میں جب بھی رمضان میں بعد نماز تراویح کے درس دیتا ہوں، یہ حدیث بول کر میں پوچھتا ہوں، حدیث جسے سمجھ میں آئی ہے وہ مسکرائے گا، اور جسے حدیث سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ نہیں مسکرائے گا. بیچارے مجبوراً مسکراتے ہیں، اس لیے کہ نہیں مسکرائیں گے تو پھر حدیث سمجھ میں نہیں آئی ہے، معنی یہ ہو جائے گا. حدیث یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑائی ہوئی ذات السلاسل، اس میں امیر بنا کر انہیں بھیجا. کہتے ہیں احتلمت، صبح میں اٹھا، فی لیلۃ باردہ شدیدہ، حد سے زیادہ سخت ٹھنڈی رات ہے، اور ہے مدینے میں ہے، کتنا بھی پہن کے جاؤ ہڈیوں کو سردی مارتی ہے، شدیدۃ البرد. فاشفقت، تو اب مجھے غسل واجب ہے، وہ بھی احتلام کا غسل ہے، مجھے ڈر ہوا، ان اغتسلت ان اہلک، اگر یہ سخت سردی میں غسل کروں گا میں ہلاک ہو جاؤں گا. میں نے کیا کیا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، میں نے تیمم کیا اور میں نے نماز پڑھا نہیں، نماز پڑھایا. میں نے کیا کیا؟ وہ حالت میں تیمم کر کے میں نے نماز پڑھائی، میں نے امامت کی. فصلیت باصحابی صلاۃ الصبح فلما قدمت علی رسول اللہ، جب میں واپس آیا مدینہ منورہ، ذکرت ذلک له، میں نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا، ایسی میری حالت ہو گئی تھی، سخت سردی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسے کر لیا. اللہ کے نبی نے مجھے سوا یا عمر صلیت باصحابک وانت جنب، یا عمر، اے عمر تو نے نماز پڑھا دیا جنابت کی حالت میں. اب وہ جواب دے رہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اشفقت ان اغتسلت ان اہلک، مجھے ڈر ہوا اللہ کے نبی اگر میں یہ حالت میں غسل کروں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. اور میں نے اللہ کا کلام یاد کیا، قرآن کی ایک آیت میرے دماغ میں آئی. کون سی آیت؟ فذکرت قول اللہ عز وجل، میں نے اس حالت میں اللہ کے قول کو یاد کیا، ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. کیا بات ہے؟ کون سی آیت میں نے یاد کی؟ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک تمہارا رب بڑا رحیم ہے. تو میں نے یہ یاد کیا اور میں نے تیمم کر لیا، میں نے لوگوں کو نماز پڑھا دیا. جیسے ہی یہ بات سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، مسکرائے، اللہ کے رسول مسکرائے، کچھ نہیں بولے. اور ہمارے لیے ایک دلیل ملی، آدمی ایسی سچویشن میں ہو کہ اگر غسل کرے گا تو اسے نقصان ہے، غور سے یاد رکھو. بخار میں بھی نماز ہے، سردی ہو گئی ہے، ناک سے پانی جا رہا ہے، اس میں بھی نماز ہے.
कैसी भी हालत हो नमाज तो पढ़नी है। ऐसी सख्त सर्दी के मौसम में यह हदीस हमारे लिए दलील है। आप अपने घरों में पाक मिट्टी रखा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बाहर भी मिल रही है। पाक मिट्टी रखा कीजिए। ऐसी अगर सिचुएशन आ जाए तयम्मुम करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़िए। आखिरी एक बात जुमा में इंशाअल्लाह खत्म कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 हदीसें पढ़ता हूं और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला हमें इन हदीसों पर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यअमुरुल मुअद्दिन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जिन को हुक्म देते, इज़ा कानत लैलतुन ज़ातु बर्द व मतर, ऐसी रात आ जाती जिसमें सख्त ठंडी है, बहुत सख्त ठंडी है और साथ में जरा बारिश भी है। होता है कभी ऐसा बेंगलोर में, ठंड भी हो और बारिश भी हो। ऐसी रात आ जाए जिसमें ठंड भी है और बारिश भी है। अल्लाह के नबी मुअज्जिन से कहते, कहो जी अजान में क्या कहना है, सल्लू फिर रिहाल फिल लैलतिल बारिदा अवल मुतीरा फिस सफर, रवाहुल इमाम बुखारी, सही बुखारी की हदीस है। कहते हैं कि तुम अजान में ऐलान करो ऐसी रात में जिसमें बारिश भी हो और ठंड भी हो, घर में नमाज पढ़ लो। क्या करो, क्या करो? मेरी जिंदगी के 40 बहारों से ज्यादा गुजर गए, मैंने आज तक किसी मुअज्जिन को यह ऐलान करते हुए नहीं सुना। उलमा से और तहकीक करें और मालूमात हासिल करें। जी हां, और यकीन माने इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब दिल को सुकून हो जाए इस हदीस पे भी कभी अमल किया करें। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अन्न इब्न उमर अज़्ज़न बिस्सलाति फी लैलतिन ज़ाति बर्द व रिह। अब एक सहाबी का अमल, इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद अजान दे रहे हैं ऐसी रात में जिसमें ठंड भी है और हवाएं भी चल रही हैं। फ़क़ाल, अजान में ये कह रहे हैं, अला सल्लू फिर रिहाल, अला सल्लू फिर रिहाल, घर में नमाज पढ़ लो। फ़इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यअमुरुल मुअद्दिन, मुअज्जिन को हुक्म देते, इज़ा कानत लैलतुन बारिदा ज़ातु मतर यक़ूल अला सल्लू फिर रिहाल। जो जुमला मैंने कहा वो कहने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते। आखिरी बात, कुछ उलमाए किराम ने कहा है ये सफर में नबी ने कहा। ये कहां के लिए है? बारिश हो और सख्त ठंडी हो, सफर में नबी ने कहा। लेकिन ज्यादातर उलमाए किराम कहते हैं इन्ना हादिहि रुख्सा मुख्तसतुन बिसफर व क़द ज़करल उलमा इन्ना हादिहि रुख्सा आम्मतुन लिकुल्लि मन तलहा, ये आम है, सफर के लिए भी है और हजर के लिए भी। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला दोनों हालतों में, सफर में भी और हजर में भी अल्लाह की इबादत अल्लाह हमें करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, खुतबा खत्म करने से पहले एक छोटा सा ऐलान, छोटा क्या बल्कि बहुत बड़ा ऐलान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है मस्जिद रहमानी की जो असल जगह है वहां पहली मोल्डिंग डाल दी गई। अल्लाह तबारक व तआला जो भी लोग इसमें ताउन किए हैं अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूसरी मोल्डिंग का भी काम इंशाअल्लाह करीब आ जाएगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला जो लोग भी आगे बढ़े हैं अल्लाह ताला उनके आगे बढ़ने को कबूल फरमाए। अभी जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी से चलेगा, मगर आपके ताउन की अभी भी जरूरत है। जिन लोगों ने कमिट किया है हम इतनी खंबी दिलाएंगे, हम इतने सीमेंट दिलाएंगे, नाम लिखाया है, मैं आपसे मिंबर से गुजारिश करता हूं अल्लाह के लिए आगे बढ़कर आइए और अपना वादा पूरा कीजिए। ये अल्लाह का घर है, ये किसी का घर नहीं है। दूसरी बात, अभी जो है कॉस्टिंग कम हो गई है, जमीन में जो कॉस्टिंग आती थी उतनी कॉस्टिंग नहीं है। अभी एक मुसल्ला बनाने के लिए मुझे जो कहा गया है 14,000 रुपए की जरूरत। अगर 14,000 रुपए कोई दे देता है इंशाअल्लाह इसके बाद का जो काम होगा एक मुसल्ले की जगह बन जाएगी। कितनी? एक आदमी खड़ के जो नमाज पढ़ता ना वो आधा मुसल्ला 7,000 रुपए और 2,000 के करीब ना एक स्क्वायर फीट। सुभान अल्लाह, इतना तो हम में से बहुत सारे लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ चढ़कर आए इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के इस घर में अपना ताउन पेश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज जल्द जुमा के खुतबे अल्लाह हमें वहां पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उस जगह को इस लायक बना दे कि हम वहां जाकर जुमा पढ़ सकें। और आपसे दरखास्त करता हूं आप आगे बढ़ चढ़कर आएं। एक और फ्लोर इंशाअल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक से पहले डालने का इरादा है, इंशाअल्लाह हो जाएगा।
آپ کا تعاون اگر رہے گا یہ فلور کا کام ہو جائے گا. اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ہر مجبور آدمی کی مجبوری کو دور فرمائے. اللہ ہر مقروض آدمی کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. اللہ ہر ذمہ دار آدمی کو اتنی طاقت دے وہ اپنی ذمہ داری بحسن و خوبی ادا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو نعمتیں اللہ نے ہم پر کی ہیں اللہ اس کے زوال سے ہمیں بچائے. اللہ جو نعمتیں اللہ نے ہم پر کی ہیں اللہ اس کے زوال سے ہمیں بچائے. اللہ جو نعمتیں ہم پر اللہ نے کی ہیں اللہ اس کے زوال سے ہمیں بچائے. اللہ مسلمانوں کو ایک بنائے. اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے. جو بیمار لوگ ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. میرے ایک ساتھی ملے کہا ہمارے امی کو 4th اسٹیج کا کینسر ہے. کتنا 4th اسٹیج کا کینسر ہے. جی ہاں, اور وہ ساری جگہ سے ہار چکے ہیں مگر ایک جگہ سے نہیں ہارے اور وہ ہے اللہ کا دربار. وہ ہے اللہ کا دربار. جب بھی میں کسی جگہ جاتا ہوں مجھے بولتے ہیں ذرا ہمارے امی کے لیے دعا کر دیجئے. آپ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساتھی کی والدہ کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے. ہر مسلمان کو اتباع سنت عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے. اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے. اللہ اسے عمل کی توفیق دے. اللہ اس عمل سے راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم.